السلام علیکم۔ یہ جناب لاہور ہائی کورٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں آج کل عمران خان اینڈ کمپنی کے جو کیس لگتے ہیں روزانہ ان کو آنا پڑتا ہے۔ اتنا زیادہ یہ زمان پارک نہیں جاتے جتنا زیادہ لاہور ہائی کورٹ میں آتے ہیں، تو یہ دوسرا ان کا گھر بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جس سپیڈ سے عمران خان کے اوپر کیس بن رہے ہیں، مثلا 100 کی سپیڈ سے کیس بنتے ہیں نا، تو 200 کی سپیڈ سے ان کو ریلیف ملتا ہے 200 کی سپیڈ سے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ہفتے والے دن آپ کو پتہ ہے کتنا ہنگامہ ہوا ہے، اور وہاں پہ عدالت کی فائلیں گم ہو گئی ہیں، عدالت کے اندر جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں، تو اور کتنی توڑ پھوڑ کی گئی ہے، وہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، اور سارا کچھ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اینڈ پہ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جناب وہاں پہ 125 افراد گرفتار ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بیچ میں سے اتوار تھا اور آج سوموار ہے، اور یہ کورٹ ٹائم ہے۔ ادھر دیکھیں، سارے دوست ہمارے وکیل حضرات ادھر کھڑے ہیں، ان کو ریلیف مل بھی گیا ہے۔ 125 کے 125 افراد کو ہائی کورٹ نے کہا ہے چھوڑ دو جی، چھوڑ دو۔ انہوں نے نہیں پوچھا ہائی کورٹ نے کہ اس وچ کوئی بے قصور ہے، کوئی قصوروار ہے، کسی سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا ہے، کو نہیں ہوا۔ عدالت نے اسٹریٹ اوے کہہ دیے 125 کے 125 افراد کو ابھی رہا کرو، جیڑی مرضی جیل نے انہوں نے رہا کرو۔ اب اس سے آپ بتائیں کہ یہ 200 کی سپیڈ سے انصاف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ پھر ادھر لاہور ہائی کورٹ میں آج 3 کیس دائر ہوئے، جو اتوار والے دن ادھر جناب ایک وکیل صاحب لے آئے تھے کہ جی میرے کیس دائر کرو، تو وہ دائر کرنے آئے، وہ بھی سارے لگے ہوئے ہیں۔ یار ہم تو ذلیل ہو جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں، 2 دن انتظار کرنا پڑتا ہے، ہوٹل میں بکنگ کرانی پڑتی ہے، اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں۔ یہ جاتے ہیں، ابھی رستے میں ہوتے ہیں تو ان کو ریلیف بھی مل جاتا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا ریلیف نہیں دیکھا کہ 125 افراد پکڑے جائیں بلوے میں، اور ان کو پوچھنے کے بغیر کہ جناب کون ان میں قصوروار ہے اور کون نہیں ہے، سب کے سب کو اسٹریٹ اوے رہائی کا حکم ہو جائے۔ یہ میں نے اس طرح کا جو ہے نا سپیڈی انصاف نہیں دیکھا میں نے اس طرح کا۔ اس لیے تو دھڑلے سے عمران خان وہ کسی کی بات کو کوئی وزن نہیں دیتا، اور وہ ساری کارروائیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا سی، ایک تو ادھر سے ان کو یہ ریلیف مل رہا ہے فل بٹا فل، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ان کو ریلیف عدالتوں سے نہ ملتے، ٹھیک ہے، تو یہ آج اتنی دیدہ دلیری سے یہ کام بھی نہ کر رہے ہوتے۔ اور یہ میں ہائی کورٹ کے اندر سے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، اتنی وہ دلیری سے، دیدہ دلیری سے وہ اتنی ویڈیو نہ بنا رہے ہوتے، اتنے وہ اوفینس نہ کر رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، جیسے آج وزیر اعلیٰ کو بھی کہنا پڑا کہ اب اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں گا، کیونکہ پہلے ہم نے بہت رعایتیں کی تھیں، بہت پولیس والے زخمی کروائے ہیں، اور سارا کچھ ہم نے کرایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ صورتحال ہے یہاں پہ۔ اب میں آپ کو ایک اور اس سے بھی بڑی خبر دیتا ہوں۔ یہ تو ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ عدلیہ کی طرف سے عمران خان کے لیے بڑا نرم گوشہ ہے، اور عمران خان کے آنے سے پہلے ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے جتنے کارکن ہیں، ابھی تک کسی کو بھی کوئی ایسی سزا نہیں دی گئی جس سے کہ ان کو کوئی سبق ملے کہ آئندہ ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ والا سبق نہیں ملا، ابھی کسی کو بھی نہیں ملا۔ یہ ہے۔ دوسری طرف آئیں جی، ایک اور بڑی خبر جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا، اور یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خبر یہ ہے کہ جناب علی ضیاء الحق کا بیٹا اور عمران خان اور نواز شریف کا منہ بیلا بیٹا بھائی، نواز شریف ضیاء الحق کا بیٹا تھا نا، اور یہ اب اعجاز الحق
یہ جو شامل ہوئے ہیں نا اعجاز الحق صاحب پی ٹی آئی میں، یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کا شامل ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے اوپر بڑی بڑی چیمگوئیاں ہوں گی اور بڑے تبصرے ہوں گے کہ یہ اس نے پی ٹی آئی میں شامل کیوں ہوا ہے، کیونکہ یہ اعجاز الحق صاحب یا یہ جو ضیاء الحق کا بیٹا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ لوگ نہیں ہیں، ان کے ڈوریاں پیچھے سے ہی ہلتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ یہ جو بندے ہیں نا، جو 2-4 بندے ہیں، یہ کاف لیگ والے پرویز الہی اور یہ کیا کہتے ہیں اعجاز الحق وغیرہ، یہ کسی کے اشاروں پہ ہی چلتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ادھر السلام علیکم سر یہ جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہے تو اس سے کیا اشارے ملتے ہیں؟ کافی لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ سر جی انہوں نے بارے دسو، تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بغیر اشاروں کے نہیں پی ٹی آئی میں آیا۔ کل اس نے جناب وہ لال پٹا اپنے گلے میں ڈال لی ہے اور عمران خان کے ساتھ اس کی تصویر بھی آئی ہے، یہ تھم نیل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس کے بڑے مطلب لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اعجاز الحق کی اپنی انڈیپینڈنٹ کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی پارٹی کا وزن ہے۔ پرویز الہی بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہے، اعجاز الحق بھی شامل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، تازہ خبر آئی ہے، خضر ساڈا بھائی ہے۔ یہ جناب ویڈیو بنانے کے دوران ہی ہمارے ہاردل عزیز، ہمارے لیڈر، وکیلوں کے لیڈر، اور میں تو اسٹوڈنٹ لائف سے ان کا یہ میرے لیڈر ہیں، زار صاحب، یہ میں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ویڈیو بنا رہا تھا کہ اعجاز الحق صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں۔ تو اعجاز الحق صاحب کی کوئی انڈیپینڈنٹ سوچ ہے یا اس سوچ کو کیا سمجھا جائے کہ یہ پی ٹی آئی میں کیوں شامل ہوا؟ اعجاز الحق صاحب جو ہے پی ٹی آئی میں انہوں نے اپنی پارٹی کو ختم شاید کر دیا، ہاں جی، اور ان کی پارٹی کا نام تھا پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق گروپ، ہاں بالکل، اس کو انہوں نے بین کر دیا ہاں، اور اپنا تمام پیرافرنیلیا لے کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک رہا ان کے نظریات کا تعلق، ہاں جی، ان کے نظریات تو وہی جو جنرل ضیاء اللہ کے نظریات ہاں تھے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیپینڈنٹلی ہوئے ہیں یا ان کے پیچھے؟ نہیں، صرف اتنی سوچ ہے ہاں کہ جناب میری کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ صرف اسی صورت میں محفوظ رہ سکتی ہے ہاں کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں، پی ٹی آئی میں، بس یہ ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایشو نہیں ہے، نہیں سر، یہ نہ کوئی نظریات ہیں، سر جی شیخ رشید، پرویز الہی اور ان کے ان کو کوئی ایک ہی نظریات سمجھا نہیں ہے جاتا ہے۔ سر۔ نظریات پاکستان میں نظریاتی طور پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ملک صاحب، ٹھیک ہے، کوئی نظریاتی کام نہیں ہوتا پاکستان میں، اس میں نظریے نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح ہے، پاکستان میں سب مفادات ہیں، ٹھیک ہے، اور سوائے اور آپ کے اور میرے ہاں۔ کوئی پاکستان میں بندہ نظریاتی نظر ہی نہیں آ رہا۔ چلے تھینک یو جی، تھینک یو زار صاحب، بہت شکریہ۔ تو یہ زار صاحب میں ہمارے سیکٹری بھی رہے ہیں سپریم کورٹ کے، تو میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو ان سے بھی ملاقات ہو گئی، ان کے خیالات بھی آپ نے دیکھ لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 3 قسم کے بندے ہیں نا گروپ، شیخ رشید، پرویز الہی، اعجاز الحق، یہ اور ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے، یہ جو ہے نا، اور ایم کیو ایم نے بھی بڑا سخت بیان دیا کہ ہن اینٹ دا جواب پتھر چ دیاں گے اسی، تو یہ بغیر اشاروں کے شامل نہیں ہوتے، باقی تسی خود ہی مطلب کٹ لو، ٹھیک ہے جی۔